پاکستان کی آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل بتایا جاتا ہے۔ یہ خواتین ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے علاوہ مردوں کے شانہ بشانہ آج ہر شعبہ زندگی میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری خواتین کئی مسائل کا شکار ہیں۔ عالمی یوم خواتین ہر سال مختلف عنوانات لے کر آتا ہے اور خواتین کے مسائل کے حل کی جانب ارباب اقتدار و اختیار کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ ورکنگ وومن ٹرسٹ پاکستان کا رجسٹرڈ غیر سرکاری ادارہ ہے جو ایک دہائی سے پاکستان بھر میں ورکنگ وومن کے مسائل کے حل کے لیے ایک جامع اور مربوط کوشش کر رہا ہے۔ ورکنگ وومن ٹرسٹ نے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں خواتین کانفرنس کی صورت میں ایک خوبصورت اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس کا عنوان بہتری کے لیے توازن رکھا گیا تھا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لبنہ فاروق ملک، پاکستان ڈپازٹ کارپوریشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے خواتین کا پاکستانی معیشت میں کردار بیان کرتے ہوئے کہا، دیہاتوں میں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گھروں میں مختلف کام کرتے ہیں اور وہ سب جو ہے وہ کہیں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے جو ایک خاتون ہے وہ بہت سارے رول پلے کر رہی ہے، خاص طور پہ اگر وہ امپلائڈ بھی ہے کہیں پہ تو وہ تو بہت ہی ڈبل کام بھی کر رہی ہے کہ وہ گھر کا بھی دیکھ۔ کانفرنس میں صحت، صحافت، علم و ادب، معیشت، قانون، تعلیم سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کئی نمایاں خواتین شریک تھیں۔ معروف ماہر تعلیم رمیسہ زاہدی نے وومن امپاورمنٹ اور درپیش چیلنجز کے عنوان پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم بیلنس سے دور نہ ہٹیں، اپنی لائف کے بیلنس کو اپسیٹ نہ کریں۔ یعنی ایک خاتون جس کو ہم گھر میں کہہ رہے ہیں ہم آزادی دلا دیں گے تم کو شوہر کے ظلم سے، باپ کی حاکمیت سے، بھائی کے اس سے ڈومیننس سے، وہ جا کے باس کی بیچاری آگے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ باس کے لیے ایک پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے اور باس کسی طرح خوشی نہیں ہو رہا، وہ بھی تو مرد ہے، اب وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، وہ اس کی غلامی کر رہی ہے، تو اٹس بیٹر۔ تو یہ جو چیزیں نا یہ ہمارے سوچنے کی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر سے ہم کدھر لے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا مل رہا ہے۔ بلکہ بہت سارے گھروں میں اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے جو 15-20 سال پہلے اشتہاروں میں دکھاتے تھے کہ مرد گھر میں پیمپر چینج کر رہا ہے اور خاتون آفس میں وہاں سے فون کری، ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہاؤ از دس پاسبل، اور یہ ہو گیا ہماری سوسائٹی میں، اب ہو گیا یہ۔ اس کانفرنس میں ورکنگ وومن ٹرسٹ کے ذیلی پروجیکٹ ہنر بنائے زندگی کے تحت دیہی خواتین کو ہنرمند بنا کر تیار کیے گئے ملبوسات کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے، جن کے بارے میں شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین کے ہاتھ سے بنائی گئی ان ملبوسات اور اشیاء کا معیار عالمی برانڈ سے کیا جا سکتا ہے۔ کانفرنس میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے خوبصورت گرافکس پر مبنی ورکنگ وومن ٹرسٹ کی 10 سالہ کاموں اور تعارف پر مبنی پریزنٹیشن شاہتاج فاروقی نے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ which is very progressive, which is very confident, which is skillful and which is independent. Therefore, we want to be a support system, not only for the corporate women but also the women who are in the rural areas and also the women entrepreneurs that are also home-based workers. مہمان مقررہ ضیاء الدین یونیورسٹی سے منسلک ماہر نفسیات تانیہ وقار نے ذہنی مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہ بتائی۔ بہت سارے بیتھوون تھا یا بہت سارے آرٹسٹ تھے جنہوں نے زبردست، ٹالسٹوائے تھا، ایون ساتکین تھا، تو یہ ان کی اگر آپ ہسٹریز دیکھیں نا تو انہوں نے یہ کچھ نہ کچھ سفر کر رہے تھے، تو کمپیریٹیولی ایک فیلڈ میں یہ دیور ارننگ اے لاٹ لیکن دوسرے فیلڈ میں دیور ناٹ۔ تو کیا چیز ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں خوش کرتی ہے۔ کانفرنس کے موقع پر عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے چانسلر جناح یونیورسٹی اور سابق صدر فرسٹ وومن بینک اکرم خاتون کو بینکنگ اور تعلیم کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر لائف ٹائم ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ورکنگ وومن کی جنرل سیکرٹری طلعت فخر نے ورکنگ وومن کی جدوجہد پر مفصل انداز میں روشنی ڈالتے ہوئے بتایا، ورکنگ مدرس کو ان کے اداروں کے ساتھ ڈے کیئر کا قانونی حق، جیسے کہ ہماری ریکمنڈیشن میں الحمدللہ آج ہمیں یہ نیوز ملی ہے اور اللہ کرے کہ بہت جلد اس پر عمل درآمد بھی ممکن بنایا جا سکے۔ ورک پلیس ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے موجودہ قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔ فلیکسیبل ورکنگ آور کا آپشن جو دنیا بھر میں اپلائی ہو رہا ہے، اس کے لیے قانون سازی کی فوری ضرورت ہے۔ کانفرنس میں موجود سندھ کی سیکرٹری اسکولز تحسین فاطمہ نے بھی منتظمین کو کامیاب اور بامقصد کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ کانفرنس کی مہمان خصوصی چانسلر جناح یونیورسٹی اکرم خاتون نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورکنگ وومن کے پلیٹ فارم سے ہونے والے کام پر مجھے بہت خوشی ہے۔ اپنے امپلائیز کو کنجینیل ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، وہ خوش ہوگا تو وہ کام کرے گا وتھ فل ڈیووشن۔
ورکنگ وومن ٹرسٹ کی نائب صدر ریحانہ افروز نے کانفرنس کے اعلامیے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ کیونکہ مرد کی بنسبت عورت پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے اور اس کا سیلف سیٹسفیکشن اور خدا کی طرف سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک امہ تیار کرے. تو اس کے لیے جو اس کی ایکسپرٹی ہے تو اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا ٹیلنٹ بھی یوز کر سکے, کچھ انکم بھی جنریٹ کر سکے اور ٹائمنگز فلیکسیبل ہوں. جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اپنے جو ورکنگ ٹائم ہے اس سے زیادہ ٹائم اس کا ٹرانسپورٹ میں لگ جاتا ہے. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کچھ اس طرح سے بن جائے کہ وہ آسانی سے گھر نکل بھی سکیں اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ اپنی جاب پلیس سے واپس بھی آ سکیں. کہ جہاں ماں جاب کر رہی ہے اس کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ اسی سراؤنڈنگس میں ہو. اور ہم سب کو یہ یقین دلاتے ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ جب ماں سیٹسفائی ہوگی تو اس کی کوالٹی آف ورک بھی ڈیفینیٹلی امپروو ہوگا. کانفرنس کے شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک بات کہوں گی کہ خواتین ماشاءاللہ سے ہمارے جو ملک کی ہیں وہ بہت زیادہ بیدار ہو چکی ہیں اور بہت باشعور ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں اور اسی اسپرٹ سے وہ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ترقی کرے گا جب عورت اور مرد مل کے کام کریں گے. اب جو ہے اتنی زیادہ لڑکیاں آ رہی کہ وہ ظاہر جذبہ ختم ہو گیا ہے. اب لڑکیاں یہی چاہتی ہیں کہ بس ہمیں پریولیجز ملے, ہمیں تنخواہ ملے, ہمیں پیسہ ملے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کام کرنے کا جذبہ ہوتا تھا نا ہم لوگوں میں وہ اب ذرا کم ہے. میں یہی کہوں گی کہ عورت ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, وفا ہے, پیار ہے, ہمدردی ہے, خلوص ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس کو عطا فرمائی ہیں اور مجھے بھی فخر ہے کہ میں ایک عورت ہوں. ڈسیبلٹی کے حوالے سے کہوں گی کہ جتنی معذور خواتین ہیں وہ اپنے لیے ہمت پکڑیں اور حوصلہ پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چنا ہے اور آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ بہت بڑا ہے, بہت کچھ عطا کرنے والا ہے اور انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے, میں عورت ہوں, میرے دم سے ہے بہار, میرے دل میں ہے نکھار, حوصلے میرے جیسے پہاڑ, عزم و ہمت کی میں مورت ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں عورت ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں عورت ہوں. لیڈیز کے لیے اسپیشلی سوشل ویلفیئر میں ان کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹروک پیشنٹ ہو, ہوم کیئر نرسنگ کی ضرورت ہو, وہ عورت کام بھی کرتی ہے, اس کے گھر میں نہ اسٹروک ریہیبلیٹیشن سروسز, نہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, نہ ہی بیسک لائف سپورٹ اینڈ CPR کی ٹریننگ کا انتظام ہے. ہمارے عام ایک فرد کو یہ نہیں آتا کہ اگر کوئی چوکنگ کر جائے, کسی کو کارڈیک اریسٹ ہے, کسی کو برین اٹیک ہوا ہے, اس کی جان کیسے بچائی جائے. پہلے 7 منٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان 7 منٹ میں ابتدائی امداد نہ ملنے کی وجہ سے, طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اسٹروک جیسی بہت بڑی ایک میڈیکل کنڈیشن پیدا ہوتی ہے, فالج, اور اس کی ریہیبلیٹیشن کا ہمارے گھروں میں ہماری ورکنگ لیڈیز کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے. کہ خواتین اگر اپنے آپ کو ورکنگ کے اندر رکھیں, اپنی کسی گھریلو مصروفیات یا آؤٹ ڈور مصروفیات کے لیے رکھیں تو کسی بھی قیمت پہ وہ کسی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گی. میں ایکسرسائز وغیرہ بتاتی ہوں ان کو, فزیوتھیراپی بتاتی ہوں, مینٹل ریلیکسیشن کے ان کو بتاتی ہوں, وداؤٹ میڈیسن ان کو چاہتی ہوں کہ وہ کھڑی ہو جائیں. بھارت حالات کے تناظر میں ورکنگ وومن ٹرسٹ کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین, ان کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا.